میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس سلسلے کے لیے، جس مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن احتجاج کر رہے تھے، سڑکوں سے لے کے نیشنل اسمبلی اور سینٹ پاکستان تک، کہ ہمیں انڈس پہ، سندھو پہ نیا نہریں منظور نہیں ہیں۔ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے مل چکا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور مسلم لیگ کے رہنما کے دستخط موجود ہے، اور یہ بات طے ہو چکا ہے۔ یہ وفاقی حکومت پاکستان کا پالیسی ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نیا کنال نہیں بنے گا۔ یہ جمہوری جدوجہد کی، پرامن جدوجہد کی کامیابی ہے۔ یہ آپ کا کامیابی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں ہوتا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ کل طے کیا ہوا کہ federal government has decided that no new canals will be built without mutual understanding from the Council of Common Interest۔ مطلب وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ کوئی نیا نہر سندھو دریا سے نہیں بنایا جائے گا جب تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں باہمی رضامندی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، جہاں سارے صوبے کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، وفاق کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس معاہدہ سے پہلے اکثریت کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر بنے، مگر آج ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے، شہباز شریف صاحب کے، کہ آپ کے جذبات کو دیکھ کے، آپ کے اعتراضات کو سن کے، اب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو اکثریتی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز، دونوں نے یہ طے کر چکے ہیں کہ کوئی نیا کنال آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بنے گا۔ It has been decided that the government of Pakistan will not move forward until consensus is reached among all provinces۔ مطلب تمام صوبے کو ماننا پڑے گا، ورنہ کنال نہیں بنے گا۔ اس میں یہ بھی
وزیر اعظم صاحب اور ان کی حکومت نے یہ مان چکے ہیں کہ یہ آپ تمام صوبائی حکومتوں سے رابطہ کر کے کنسنسس بنا کے جو پاکستان میں زرعی شعبے میں مسئلے ہیں، پانی کا کمی ہے، ان مسائل حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے۔ اس معاہدہ میں وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی حکومت نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ پانی کے حقوق کے مطابق تمام صوبے کے جو حق ہے وہ واٹر ایکٹ 1991 میں اور واٹر پالیسی 2018 میں کنسنسس موجود ہے۔ تو نہ واٹر ایکٹ کا خلاف ورزی کیا جائے گا، نہ آپ کا یہ کنال بنے گا۔ آخر میں اس اعلامیہ میں لکھا ہے کہ water is one of the most precious commodities and the makers of the Constitution recognize this, mandating all water disputes to be resolved amicably through consensus, and concerns of any province shall be addressed through due diligence amongst all stakeholders. آخری اور سب سے اہم بات، وفاقی حکومت یہ مان چکے ہیں اور ہمارے معاہدہ میں جو آخری پیراگراف ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ a meeting of the Council of Common Interest shall be convened immediately wherein the Pakistan People's Party and Muslim League Nawaz representatives shall endorse the above mentioned federal government policy, and any such proposal will be sent back to the relevant ministry in order to develop consensus. مطلب کہ Council of Common Interest جو آپ کا آئینی حق ہے، اس فورم کو 9-10 مہینے نہیں بلایا گیا، وہ میٹنگ بلایا جائے گا اور اس میٹنگ میں آپ کا نمائندہ بیٹھا ہوگا۔ جو ہم نے پہلے سے سندھ حکومت نے جولائی سے جو اعتراضات بھیجے ہیں کہ پانی کے حوالے سے جو آپ نے اس منصوبے کے لیے پانی کا ارسا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اس کا ہمارا اعتراض کونسل آف کامن انٹرسٹ میں موجود ہے۔ وزیر اعظم صاحب، مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ بات طے ہو چکا ہے کہ جو منصوبے پہ اتفاق رائے نہیں ہے ان منصوبے کو واپس بھیجا جائے گا، ختم کیا جائے گا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو، باہمی رضامندی نہ ہو اور اتفاق رائے نہ ہو۔ یہ میٹنگ اب انشاءاللہ تعالی آج وفاقی حکومت نے سی سی آئی کی اجلاس کی نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے اور 2 تاریخ کو 2 مئی کو انشاءاللہ تعالی آپ کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی اجلاس ہوگا اور اس مسئلہ کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کر دیں گے۔ ساتھیوں، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سندھو کو بچائیں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم نکلے ہیں سندھو کو بچانے کے لیے اور ان خدشات سے، ان خطرات سے ہم نے تو بچا دیا ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ سندھ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کا کامیابی ہے۔ مگر ساتھ ساتھ آپ کا سندھو پہ ایک اور حملہ ہوا ہے
دفعہ بھارت کی طرف سے سندھو پہ حملہ ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کا واقعہ تھا. ہم سب نے اس دہشت گردی کا واقعہ کا مذمت کی. ہم نے کہا کہ دہشت گردی کے متاثر تو پاکستان بھی ہے، دہشت گردی کا مقابلہ بھی پاکستان کے عوام کر رہے ہیں، تو ہم اتنا ہی مذمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا. مگر بھارت نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے. بھارت نے اپنا کمزوریاں چھپانے کے لیے، اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے مودی نے پاکستان کو جھوٹے الزامات پاکستان پہ لگائے ہیں کہ یہ اس دہشت گردی کے واقعہ کے پیچھے ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ ان کا یک طرفہ فیصلہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہوا پاکستان اور بھارت کے درمیان، جس کے تحت بھارت یہ مان چکا کہ سندھو آپ کا ہے، سندھو پاکستان کا ہے. مودی نے اور ان کی حکومت نے اعلان کیا کہ اب وہ یہ معاہدہ نہیں مانتے. اور میں سکھر میں اسی سندھو دریا کے ساتھ کھڑے ہو کے بھارت کو کہنا چاہوں گا کہ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا. یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دن تو اٹھ جائے اور یہ فیصلہ کرے کہ آپ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے ہیں. نہ بین الاقوامی سطح پہ یہ مانا جائے گا، نہ پاکستان کے عوام یہ مانیں گے، اور آپ کے اپنے بھارت کے عوام بھی یہ ظلم ہمارا سندھو کے خلاف برداشت نہیں کریں. اسی سندھو نہر کی وجہ سے، اسی دریا کی وجہ سے ہمارے ہاں ہزاروں سال سے ہمارا انڈس ویلی سیولائزیشن کی بنیاد رکھی. مودی جہاں بھی جاتا ہے وہ آپ کی انڈس ویلی سیولائزیشن کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم ہزاروں سال کی سیولائزیشن کے وارث ہیں. اس سیولائزیشن تو پاکستان میں ہمارے لارکانوں میں موہنجو دارو اس کا نشانی ہے. ہم اس کا وارث ہے، ہم اس دریا کے وارث ہے، محافظ ہے، اور اس کا تحفظ کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے پاکستان کے شہروں میں، گلیوں میں، ایوانوں میں ہمارا سندھو کے آواز اٹھائے اور وفاقی حکومت کو قائل کیا کہ وہ نیا نہریں نہیں بنائیں گے، ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم جدوجہد کریں گے. بھارت بڑے تعداد میں پاپولیشن کے حساب سے ان کا زیادہ تعداد ہو، لیکن پاکستان کے عوام بہادر لوگ ہیں، غیور لوگ ہیں. ہم آپ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پاکستان میں آپ کا مقابلہ کریں گے. ہمارا بارڈرز پہ ہمارا افواج آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی ہمارا سندھو کا سفیر بن کے دنیا تک یہ پیغام بھیجے گے، دنیا بھر میں یہ پیغام بھیجیں گے کہ سندھو پہ ڈاکہ نامنظور، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ، سندھو پہ ڈاکہ. میں آپ سے، پاکستان کے عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دریا
ہم سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے، اور اس وقت ہمارا دشمن، ہمارا ہمسایہ ملک کی مالی آنکھ ہمارا دریا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پورا پاکستان کو ایک ہو کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چاروں صوبوں، آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چاروں صوبوں چار بھائی کی طرح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ چار بھائی ساتھ مل کر مودی کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارا جدوجہد جاری رہے گا جب تک بھارت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتے۔ اور میں ایک بار پھر وزیر اعظم صاحب کو یہ یقین دہانی دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز ہر پالیسی میں ہمارا سوچ ایک نہیں ہوں گے، لیکن جہاں تک یہ بھارت کے انڈس کے بارے میں فیصلہ ہے، جہاں تک یہ بھارت کا پاکستان کے طرف ارادے ہیں، ہم وزیر اعظم صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور اس مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی آواز بنیں گے، ہم وفاق کی آواز بنیں گے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کا حق پہ ڈاکہ مارا جائے۔ آپ کی کوششوں کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کی وجہ سے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جدوجہد کی وجہ سے، جو متنازع ڈیمز کے منصوبے تھے ان کو آپ نے دفن کروایا، جو یک طرفہ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں، آپ کی پرامن اور جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں آپ نے یک طرفہ کنالز کا فیصلہ بھی دفن کر دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اب ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم مودی کا یہ جو سندھو کے بارے میں اور انڈس کے بارے میں کوششیں ہیں، ان کے تمام کوششوں کو ہم ناکام کروائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی فرسٹ میں سیکنڈ میں سی ایم صاحب فرسٹ میں یا سیکنڈ میں پہ ہمارا میرپور خاص کا جلسہ ہے؟ فرسٹ میں کو، پہلا میں کو، فرسٹ میں کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ میرپور خاص میں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور 2 مئی کو آپ کا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوگا، اور یہ آپ کے شکایات، آپ کے اعتراضات سارے کے سارے ان کے حل نکالے جائیں گے، اور یہ منصوبہ اب آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے اجازت کے بغیر۔ جیے بھٹو، جیے عوام، پاکستان کھپے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سکھر میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں معاہدہ ہوا ہے جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دستخط موجود ہیں، طے ہو چکی آپ کی مرضی کے بغیر اب کوئی کینال نہیں بنے گی، جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے دستخط موجود ہیں۔ یہ بات اب طے ہو چکی ہے کہ عوام کی مرضی کے بغیر اور سندھ کی مرضی کے بغیر، کسی بھی صوبے کی مرضی کے بغیر کوئی بھی ایسا منصوبہ نہیں بنے گا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پہلگام واقعے سے متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو بھارت کا رویہ ہے پاکستان پر الزام لگانے سے متعلق وہ اس تمام تر واقعے میں شرمناک ہے، جو بھی فیصلے حکومت کی جانب سے کیے جائیں گے ہم اس میں بھرپور ساتھ دیں گے۔
سعودی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سعودی ہم منصب کا فون آیا۔ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے بھارتی اشتعال انگیز اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر اظہار اطمینان، رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر مشاورت اور رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ سیکیورٹی فورسز کا بنو میں خارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن 6 خارج ہلاک 4 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ناظرین، پہلگام میں بھارت کا فالس فلیگ آپریشن، بھارتی اداکار شتروگھن سنہا بھی مودی سرکار اور بھارتی میڈیا پر برس پڑے۔ نریندر مودی اور گودی میڈیا کو جھوٹے پروپیگنڈے کا ذمہ دار قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ مودی اور ان کے حوالی حالات کو خراب کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ کشمیری صحافی نے بھارتی حکومت کی سیکیورٹی کی ناکامی کا پردہ فاش کر دیا۔ سوال کیا 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج وادی میں موجود ہے، وہ حملے کے وقت کیا کر رہے تھے؟ پہلگام کے راستے میں متعدد چیک پوسٹیں ہیں، چڑیا پر نہیں مار سکتی تو یہ بندے کہاں سے آئے؟ بھارت کا پہلگام حملے کو مذہبی رنگ دینا ایک بھونڈی سازش ہے۔ بھارتی شہری خاتون فرح نے مودی سرکار کے عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔ کہتی ہیں کہ جب بھی بھارت میں الیکشن آتا ہے تبھی ایسا ہوتا ہے۔ 2014 میں بہار الیکشن سے پہلے دھماکہ ہوا تھا۔ اسی طرح 2019 میں جنرل الیکشن سے پہلے پلوامہ کا واقعہ بھی سب کو یاد ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2020 میں بھی بہار ریجمنٹ کو آگے کروا کر اپنے فوجیوں کو مروایا گیا۔ اب 2025 میں پھر بہار الیکشن سے پہلے پہلگام واقعہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھارتیوں کو خود بھی علم ہے کہ مودی ہر الیکشن سے پہلے اپنے ہی شہری مرواتا ہے۔ براہ راست لے چلیں گے آپ کو۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے جو وزیر اعظم کی صدارت میں منعقد ہوئی، تو بھارت اس وقت لگتا یہ ہے کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور پاکستان نے تو بہت کریڈیبل سٹیپس لیے۔ عملی طور پہ پاکستان نے اقدامات کیے جس کے تحت پاکستان کی ایئر سپیس کو انڈین ایئر کرافٹس کے لیے بند کر دیا گیا۔ آج اگر آپ دیکھیں ہماری کامیابی یہ ہے نیریٹو کے اندر کہ انڈیا کے تمام اخباروں کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ پاکستان نے ان کی ایئر سپیس بند کر دی ہے۔ انہوں نے تو صرف جو ہے وہ ایمٹی تھریٹ سے کام لیا تھا۔ پاکستان نے عملی طور پہ الحمدللہ کر کے دکھایا کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ بند کی۔ کسی تیسرے ملک سے بھی ان کی اشیاء پاکستان میں نہیں آ سکتی۔ اس وقت بھارت کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ایئر لائن ٹکٹس کی قیمت 12% اوپر جا چکی، فلائٹس ڈائیورٹ ہو رہی ہیں، ری فیولنگ ہو رہی ہے، وہ لمبے روٹ سے انڈیا کی طرف جا رہی ہیں۔ تو پاکستان نے تو عملی طور پہ ان کو کر کے دکھایا ہے، ان کی اکانومی کو اس کی ہٹ پڑ رہی ہے، یہ پریشان ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فال فلیگ آپریشن تھا، اس کے بعد افواج پاکستان مکمل طور پہ پرعزم بھی ہیں اور کسی مس ایڈونچر سے ڈیل کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار بھی ہیں۔ اور جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں یہ بات واضح کی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے، مگر کسی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینا پاکستان جانتا ہے، جیسے فروری 2019 میں جواب دیا گیا تھا۔ تو یہ جو فال فلیگ آپریشن ہے، اس حوالے سے بھارت کی دن بدن سبکی ہو رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ۔ الحمدللہ نیریٹو کی وار میں پاکستان کو سبقت حاصل ہے، اور میں پاکستانی ٹی وی چینلز کا، پاکستانی صحافیوں کا، سوشل میڈیا یوزرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ متحد ہو کے، یک زبان ہو کے انہوں نے بھارت کے ایجنڈے کو ایکسپوز کیا۔ اور اس وقت بھارتی جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ سوشل میڈیا پہ رونا رو رہے ہیں کہ جی بھارت کا نیریٹو نہیں چل رہا، بین الاقوامی سطح پہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، بھارت کا نیریٹو جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ہرا دیا۔ تو الحمدللہ نیریٹو کی وار میں پاکستان کو برتری حاصل ہے، اور بھارتی میڈیا، بھارتی جرنلسٹ پہلے دن تو انہوں نے بڑا شور مچایا تھا، بڑے جھوٹے دعوے کیے تھے، بڑی جھوٹی خبریں پھیلائی تھیں، مگر جب پاکستان نے رسپونڈ کیا تو اس کے بعد یہ بالکل جو ہے وہ اب چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور رونا پیٹنا ڈالا ہوا ہے کہ جی ہمیں تو پاکستان نے بالکل اس پہ چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ تو اس وقت بھارت کا نیریٹو بالکل پیچھے رہ گیا ہے، اور بوکھلاہٹ میں یہ ایک غلطی پہ دوسری غلطی کیے جا رہے ہیں۔
اور انہوں نے جو آج ایف آئی آر سامنے آئی ہے, جو پہلگام واقعے کی ایف آئی آر دی گئی, یعنی انہوں نے ایف آئی آر کے اندر لکھا ہے ضلع اننت ناگ پہلگام پولیس اسٹیشن 1:50 پہ یہ واقع ہوتا ہے اور 2:20 پہ یہ ختم ہوتا ہے, اور ٹھیک 10 منٹ بعد 2:30 پہ ایف آئی آر دے دی گئی. تو یہ 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر کیسے دے دی گئی؟ واقعہ ختم ہونے کے 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر, بھائی یہ کوئی عقل کے اندھے کو بھی پتا ہے کہ تحقیقات ہوتی ہیں, ایویڈنس گیدرنگ ہوتی ہے, موقع کا ملاحظہ کیا جاتا ہے, قانونی لوازمات پورے کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایف آئی آر دی جاتی ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ 10 منٹ بعد ایف آئی آر دے رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سرحد پار بیٹھے لوگوں کی ایما پہ کیا گیا ہے اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی, للکارا بھی مارا گیا. کئی دفعہ لوکل ڈسپیوٹ جو ہوتا ہے نا, چھوٹے موٹے لوکل ڈسپیوٹ, اس میں 10 منٹ میں پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کے بعد یہ للکارا اور یہ چیزوں پہ لوکل میٹرز میں ایف آئی آر دی جاتی ہے. بین الاقوامی سطح کا معاملہ بنانے کی بھارت نے کوشش کی اور آپ دیکھیں کہ ایف آئی آر کیسی مزے کا خیز ہے کہ جس سے پورا ان کا جو ایجنڈا تھا ایکسپوز ہو کے رہ گیا. ڈے ون سے ہم کہہ رہے تھے فال فلیگ آپریشن ہے, مذموم مقاصد ہیں, جھوٹ ہے, مکاری ہے, فریب ہے. اس ایف آئی آر کے منظر عام پہ آنے سے انڈیا کا پورا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے اور جھوٹ ان کا سامنے آ گیا ہے اور پاکستان کو پھر برتری مل گئی ہے مزید نیریٹو ڈومین کے اندر. یہ جو فال فلیگ آپریشن اور جو جھوٹ تھا وہ اب سب کے سامنے آ چکا اور بھارت بری طرح ایکسپوز ہو چکا. اس جھوٹی ایف آئی آر کے علاوہ باقی بھی جو انہوں نے باتیں کی, ان کے فارن آفس نے جو بھی اعلامیہ ایشو کیا, اگنورنس میں, بغیر پڑھے, بغیر قانون کو دیکھے, بغیر بین الاقوامی قوانین کو پڑھے کہ جی ہم یک طرفہ طور پہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیں گے. ایک اختیار ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ پاکستان اس پہ 2 ٹوک موقف دے چکا ہے کہ پانی پاکستان کی لائف لائن ہے اور پاکستان بھرپور طریقے سے اس پہ رسپونڈ کرے گا. تو یہ اب پریشان ہیں, بخلاہٹ کا شکار ہیں, چپتے پھر رہے ہیں. اور اس بخلاہٹ میں جہاں پہ یہ جھوٹی ایف آئی آر سامنے آئی ہے, وہاں پہ انہوں نے اب جو پاکستانی بیچارے کوئی ماہی گیر, کوئی چرواہا اگر ان کی جیل میں کئی قید ہے, ان کے انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیے. مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کے انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیے. 2 اطلاعات جو ہمارے تک آئی ہیں, ایک اطلاع جو آئی ہے بانڈی پورہ سے, ایک اطلاع ہمیں آئی ہے اڑی سیکٹر سے. اور بانڈی پورہ میں الطاف لالی نامی آدمی کو انہوں نے فیک انکاؤنٹر میں شہید کیا, گھر سے اغوا کر کے. اور اڑی سیکٹر میں بھی جو 2 لوگ ہیں محمد فاروق اور محمد دین, ان کو شہید کیا گیا. تو اب یہ گھروں سے لوگوں کو اٹھا کے کچھ جیلوں سے اس فالس فلیگ آپریشن کے نتیجے میں, اس کی آڑ میں اب یہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں اور فالس انکاؤنٹرز کر رہے ہیں. تو یہ آپ کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بالکل پورے طریقے سے ایکسپوز ہو چکا ہے. اور یہ فالس انکاؤنٹرز کرنے سے یہ آپ کی بوکلاہٹ جو ہے مزید سامنے آ گئی ہے. تو یہ اس کی آڑ میں جو فالس انکاؤنٹرز آپ کر رہے ہیں, آپ پہلے بھی یہ کام کرتے رہے ہیں. جہاں پہ پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد انڈین انلیگلی آکیپائڈ کشمیر ہے, جموں اینڈ کشمیر ہے, اس میں جو انہوں نے اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کرنے کی کوشش کی وہ پلوامہ کی آڑ میں کی. اس دفعہ اس فالس فلیگ آپریشن کے آڑ میں انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرنے کی کوشش کی. یہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں اس میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت یہ مت بھولے کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے ٹیررزم کے خلاف. اور ہم نے تو آپ کا نیول کمیشنڈ آفیسر کلبھوشن یادو بھی پکڑ کے بند کیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں آپ کرتے رہے ہیں بلوچستان میں, کے پی کے اندر, تو آپ تو دہشت گردی کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور پھر مظلوم بنتے ہیں. تو دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے 80,000 شہادتیں دی ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف منظم ہیں, متحد ہیں, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں. تو ان کو گھبراہٹ ہوئی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کو کامیابیاں مل رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف, یہ اس سے بھکلا کے یہ فال فلیگ آپریشن کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بھکلاہٹ, آپ کی گھبراہٹ سب کے سامنے آ چکی ہے. اور آج مدھیہ پردیش میں ان کے پروونس میں انڈین ایئر فورس کے ایک ایئر کرافٹ نے
गलती से और तकनीकी बुनियादों पे या तकनीकी फॉल्ट की वजह से एक बॉम्ब ड्रॉप किया, वहाँ पे एक आबादी मुतासर हुई है, मकान तबाह हुए हमारी इतलात के मुताबिक। तो ये तो महारत है इंडियन एयरफोर्स की कि इनकी तकनीकी खराबियाँ और इनकी पेशा वराना जो अमूर हैं वो इतने ज़बू हाली का शिकार हैं और ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि अपनी ही आबादी पे इन्होंने बम गिरा दिया। तो ये तो इनके हालात हैं। तो आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को मत भूलें। आपका बेहतरीन पायलट था जिसको यहाँ से एक चाय का फैंटास्टिक कप पिला के वापस भेजा गया था। तो ये भारत के मंजूम मकासद बुरी तरह नाकाम हो चुके, इनका मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका और पाकिस्तान ने नैरेटिव के डोमेन में सबकत हासिल की है और पाकिस्तान हर डोमेन के अंदर सबकत लेने की सलाहियत भी रखता है, कैपेबिलिटी भी रखता है और भारत किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी है। आपके शहरी तो आप पे इल्ज़ाम धर रहे हैं कि आपने ये फेक वीडियो लगा के किसी नेवल ऑफिसर से मंसूब करके चलाई, उसके बाद आपने डेड बॉडीज नहीं उठाई। तो ये तो बुरी तरह आप नाकाम हो चुके हैं। आपके अपने शहरी आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पूरी तरह मुत्तहिद खड़ा है, हम यक ज़ुबान हैं और भारत के मज़मूम मकासद को पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत भूखलाहट का शिकार है, पाकिस्तान ने अमली तौर पर इकदाम उठाए, भारत में एयरलाइन की टिकट्स महंगी हो चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और जानता भी है। पाकिस्तान के मीडिया ने भारत को बुरी तरह बेनकाब किया।